Hello, Assalamu alaikum, and welcome to She Talks Zindagi, where we speak about extraordinary stories of ordinary people. Yes, listeners, we are in 2026, and I pray for you all کہ یہ سال آپ کے لیے اتنے سارے miracles اور معجزے لائے جو آپ کی زندگی کو رنگین خوبصورت بنا دے. آمین. یس، ہمارا جنوری کا تھیم از آل اباؤٹ miracles. ایسا کچھ جو شاید ہمارے ساتھ ہمارے آس پاس روز ہوتا ہے. کچھ معجزے، کچھ miracles ہمارے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور کچھ شاید کبھی بھی سمجھ نہیں آتے. انسان سمیت ہر چیز اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. تو ہماری جنوری کی تھیم اسی چیز کو ہائی لائٹ کرے گی کہ کیسے کسی کا ایمان، کسی کی سچی لگن معجزوں کو پیدا کرتی ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی آپ بیتی میں ایسا کیا ہوا کہ نعیمہ چاچی اسے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ بتاتی ہیں. نعیمہ چاچی میری دوست کی چاچی لگتی ہیں اور انہوں نے یہ آپ بیتی میری دوست کو سنائی تھی اور ان کے تھرو مجھ تک آئی. آف کورس جو نام میں لے رہی ہوں وہ ان کے ریئل نام نہیں ہیں. تو چلتے ہیں نعیمہ چاچی کی معجزے کی طرف. نعیمہ چاچی اپنی مڈ 40s میں ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور اچھی زندگی گزار رہی ہیں اپنی ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے ساتھ. انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی بالکل ایک جنت جیسی تھی. وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ان کے ہسبینڈ ایک مثال تھے. وہ کہتے ہیں نا گرین فلیگ. یس تو جی ان کے ہسبینڈ بالکل ایک گرین فلیگ یا گرین فارسٹ تھے، ایسا وہ کہتی ہیں. ان کے 2 بچوں کی شادی ہو چکی تھی اور ایک بیٹی ان کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ زندگی بہت خوبصورتی سے چل رہی تھی کہ ایک دن ان کے ہسبینڈ آئے اور انہوں نے بہت ہی سیریس انداز میں کہا کہ نعیمہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے. پہلے تو نعیمہ چاچی خاموش ہوئیں اور پھر انہوں نے سوچا کہ مذاق ہے شاید. انہوں نے بھی بات مذاق میں لی، پر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ سیریس ہیں تو نعیمہ چاچی کے ہوش اڑ گئے. انہوں نے بہت زیادہ سوال کیے، شور کیا، پوچھا، پر ان کے ہسبینڈ کا صرف ایک ہی جواب تھا: مجھے سمجھ میں آیا، مجھے لڑکی پسند آئی، میں نے شادی کر لی، اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ خوش رکھا. نعیمہ چاچی کہیں نہ کہیں اس جواب سے سیٹسفائیڈ نہیں تھیں. انہوں نے اپنے ہسبینڈ پر زور دینا شروع کیا کہ وہ ان کی دوسری بیوی سے ملنا چاہتی ہیں. کافی اصرار کے بعد ان کا ہسبینڈ مانا اور وہ نعیمہ چاچی کو لے کے اپنی دوسری بیوی کے پاس ملنے گئے. وہاں جو نعیمہ چاچی نے دیکھا اسے دیکھ کر نعیمہ چاچی دنگ رہ گئی. وہ کہتی ہیں وہ کوئی شاید 20 یا 25 سال کی لڑکی تھی جو اپنے آپ میں کچھ زیادہ ہی کانفیڈنٹ تھی. اس نے نعیمہ چاچی کے ساتھ بہت ہی برا بیہیویئر کیا اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بڑی ہی افسوسناک نظروں سے دیکھا کہ ایسا آپ نے کیا کیوں. ایک اور چیز جو نعیمہ چاچی کی سمجھ میں آئی وہ یہ کہ وہ لڑکی جس کنٹری سے بلونگ کرتی تھی وہاں پر جادو ٹونا بہت زیادہ ہوتا تھا. کہیں نہ کہیں انہیں ایسی فیلنگ آئی کہ شاید ان کا ہسبینڈ کسی جادو ٹونے کے اثر میں ہے، کیونکہ ایسے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کی کوشش کی، اپنے میرڈ بچوں کو بلایا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ غلط ہے اور وہ لڑکی ان کے پاس یا ان سے جو شادی کی ہے اس لڑکی نے وہ صرف ان کی دولت کے لیے، ان کے پیسوں کے لیے. پر نعیمہ چاچی کے ہسبینڈ بالکل بھی نہیں مانے، الٹا انہوں نے گھر میں روز لڑنا شروع کر دیا. انہوں نے زندگی عذاب کر دی اور ایک دن وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے. جی انہوں نے نعیمہ چاچی کو، گھر کو اور بچوں کو چھوڑ دیا. نعیمہ چاچی نے رو رو کے اپنا حال بے حال کر لیا. وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے لگیں، اللہ سے مانگنے لگیں
کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں پتہ تھا کہ وہ لڑکی ان کے ہسبینڈ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی تہجد کی نمازیں، ان کی ہر طرح کی دعائیں انہوں نے سٹارٹ کی، اور ایک دن انہوں نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ انہیں کہیں سے یہ اشارہ ہوا کہ انہیں سورۃ البقرہ، جو قرآن کی سیکنڈ سورت ہے، وہ سٹارٹ کرنی ہے۔ نعیمہ چاچی کہتی ہیں کہ میں نے اس خواب کو بہت ہی زیادہ سیریس لیا اور اسے اپنے لیے ایک نشانی مانی، اور کنٹینیوسلی 40 ڈیز تک انہوں نے لگاتار سورۃ البقرہ روزانہ پڑھی۔ جی، انہوں نے سورۃ البقرہ کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے، انہوں نے وہ سورت 40 دن تک روزانہ پڑھی، اس نیت سے کہ ان کا ہسبینڈ واپس آ جائے۔ اگر کوئی جادو ان کے اوپر کیا گیا ہے، اگر ان کے اوپر کچھ غلط عمل ہوا ہے، تو اس کے اثر ختم ہو اور ان کا ہسبینڈ واپس ان کے پاس آ جائے۔ ان کی 40 دن کی دعائیں، 40 دن کی پڑھائی، 40 دن کی نمازیں رنگ لے آئی۔ اینڈ یس، آن دا 41st ڈے، جی 41ویں دن، ان کے گھر کی ڈور بیل بجتی ہے، اور جب نعیمہ چاچی ڈور کھولتی ہیں تو ان کا ہسبینڈ ان کے سامنے ہوتا ہے، جو ایک بہت ہی عجیب حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ نعیمہ چاچی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ نعیمہ چاچی انہیں سنبھالتی ہے اور خود بھی زاروں کے تار روتی ہے۔ اور پھر ان سے پوچھنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ بالکل بھی اپنے ہوش حواس میں نہیں تھے جب یہ قدم انہوں نے اٹھایا۔ نعیمہ چاچی کے ہسبینڈ نے بتایا کہ وہ اس لڑکی سے کسی کیفیٹیریا یا کسی ریسٹورنٹ میں ملے تھے، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ شادی تک پہنچ گئے اس لڑکی کے ساتھ، پر اب وہ اس لڑکی کو طلاق دے چکے تھے۔ نعیمہ چاچی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس معجزے کے بارے میں وہ ہمیشہ بہت ہی تفصیل سے بات کرتی ہیں کہ ایسے لمحوں میں اکثر آپ کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، آپ غلط لوگوں کے ہاتھ بھی چڑھ جاتے ہو، جو آپ سے پیسے لیتے ہیں یا جو آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں، پر جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن، نماز کی مدد لینا اور پوری طریقے سے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ تو یہ تھا نعیمہ چاچی کا معجزہ، جس کے بعد انہیں اپنی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس مل گئی۔ تو اگر آپ کو بھی اپنے معجزے کا احساس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز سب کے ساتھ شیئر ہو تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو، تو لکھیے مجھے @shetalkzindagi@gmail.com۔ آپ کمنٹس میں بھی اپنے اوپینینز ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ٹل دین، اپنے آس پاس کے معجزوں پہ اور اپنے خود کے معجزوں پر مکمل یقین رکھیے اور اپنا خیال رکھیے، اور ہاں، سننا مت بھولیے گا، اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا بھی۔ اللہ حافظ۔